أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال. اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات بے شمار بھر دی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اگرچہ اس کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے، لیکن اسی میں یہ مفہوم ہے چونکہ اللہ دینے میں کمی تو کر نہیں رہا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. میں تم پر بارش کی طرح اپنی نعمتوں کو برسا رہا ہوں، ظاہری بھی باطنی بھی. میرا معدہ کیا کر رہا ہے مجھے کیا پتا، پھیپھڑے کیا کر رہے ہیں کو مجھے خبر ہے؟ جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اس کو کوئی خبر ہے کہ میرے پھیپھڑوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جو گیسٹرو انٹالوجسٹ ہے اسے کیا خبر کہ اس کے معدے اور آنتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جو یورالوجسٹ ہے اسے کیا خبر ہے کہ اس کے گردوں میں کہاں اٹک آ گئی ہے، پھانس آ گئی ہے. 10 لاکھ چھلنیاں ہیں اتنے سارے گردے میں، تو 20 لاکھ ہو گئیں. اتنا سارا گردہ ہے، 10 ایک میں 20 لاکھ چھلنیاں. ان میں سے پیشاب چھن کے آگے چلا جائے اور خون واپس چلا جائے، اور پھر اس کے ساتھ 10 لاکھ چھلنیوں کے اوپر جو رگیں لپیٹی ہوئی ہیں وہ 72 میل لمبی رگیں ہیں. تو ذرا آپ اندازہ کرو، اتنے سے گردے پر جو رسیاں لپیٹی گئی ہیں ان کی لمبائی ہے 72 میل. ان رسیوں کے اندر چھلنیاں صحیح کام کرتی رہیں، پیشاب چھنتا رہے، خون چڑھتا رہے پیچھے کی طرف. یہ یورالوجسٹ کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور دل کیسا اللہ نے بادشاہ بنایا ہے جسم کا. سب سے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ ٹھیک ہو جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ غلط ہو جائے گا تم غلط ہو جاؤ گے. اس حدیث میں دین کو زندہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی تو میں ایک اور بات کر رہا تھا، چلو تھوڑا سا اشارہ کر دوں. دل کو ٹھیک کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور سبب انسان کے اندر ہے. شافی شفا کا سبب اللہ کے پاس ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، سبب انسان کے پاس ہے. دوائی کھائے گا، رات بیان بھی لمبا ہوا، کھڑا ہو کے کیا، 12 بجے تک لوگوں نے سونے بھی نہ دیا، پھر صبح بھی اٹھنا پڑتا ہے تو سر پھٹ رہا تھا درد کی شدت سے، یہ لگتا تھا کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے. تب شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن اس نے مجھے کہا تم دوائی کھاؤ. میں نے دوا کھائی تو آپ کے پاس آنے کے قابل ہو گیا، اگرچہ ابھی تک میرے سارا سر بہت بوجھل اور بھاری ہے. تو شفا اللہ کے پاس ہے، سبب ہمارے پاس ہے. دل کو ہدایت کے نور سے روشن کرنا اللہ کے پاس ہے، سبب ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب. جو طلب کرے گا اور خود اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کا دل ایمان کے نور سے روشن کرے گا. حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی، حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے دل کے چراغ کو روشن کر دیں، بلکہ انسانوں میں سے کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے. سب سے بڑے ہادی اللہ کے نبی ہیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان سے بھی ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، تیرا رب جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم مجبور ہو گئے ہیں، اور جس کو چاہے گا دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا۔ تو ہم بیٹھے ہیں، نہیں پڑھتے جمعہ، پڑھانا ہوگا تو پڑھا لے گا، روزہ رکھوانا ہوگا تو رکھا لے گا، زنا سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، موسیقی سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا کہ اس کو غلط نہ مانا نہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب۔ تم یہاں پڑھنے آئے ہو نا، تم یوں کہو اللہ نے پڑھانا ہوگا تو پڑھا دے گا، ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ نے پاس کروانا ہوگا تو کرا دے گا، ہم تو نہیں پڑھتے ہیں، تو فیل ہو گئے نا۔ نقل ماسٹر کوئی کوئی ہوتا ہے، سارے تو نقل نہیں کر سکتے۔ ہم تو بھائی ایسے ہی تھے، سارے ہم زمینداروں کے لڑکے اکٹھے ہو گئے لاہور جب پڑھتے تھے، سارا سال نہیں پڑھتے تھے، وہ یہی پریکٹس کرتے رہتے تھے بوٹی کیسے لگانی، اسی سے ہی پاس ہو جاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو طلب اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا۔ اگر میرے اندر طلب نہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیدھا نہیں چلا سکتی۔ آپ کی کتنی تمنا تھی کہ قریش ایمان لے آئیں، ایمان مدینے والے لائے اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ ابو لہب سے کتنا قریبی رشتہ تھا ابو لہب سے کہ آپ نے دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اعلان میں نبوت کیا تو ابو لہب نے بکواس کی، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تو اس کے جواب میں قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جس کتنا گہرا رشتہ ہے، دونوں بیٹیاں کسی کو دینا کتنے گہرے رشتے کی بات ہے۔ تو آپ کی کتنی تمنا ہوگی کہ میرا یہ چچا ایمان لے آئے اور میری بیٹیاں میرے چچا زاد بھائیوں کے گھر میں آباد ہو جائیں۔ طلاق کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، اس بدبخت کے دل میں طلب پیدا نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کی ساری چاہت کے باوجود وہ کفر پہ ہی مرا۔ تو نہ کسی یونیورسٹی کے وی سی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے، نہ میرے پاس، کیا چھوڑا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صدر پاکستان ہوں، اور ہماری عادتیں وہی ہوں جو یہ ہیں، تو وہ بھی ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ یہ صرف اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے۔ جیسے یہ پنکھے کا تار کاٹ دیا جائے، پھر اس کو منتیں کرو پھر بھی نہیں چلے گا، ڈنڈے مارو پھر بھی نہیں چلے گا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، جو ہمارا کوشوان تھا بوڑھا ہو گیا نا، تو ایک ہمارا نکرا گھوڑا تھا، وہ اڑی بڑی کرتا تھا، تو جب وہ نہیں چلتا تھا نا گھوڑا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا، خدا دا نہیں ٹور پاؤ میں تو خدا دا نہیں ٹور پاؤ۔ اور ایک دن کیا ہوا، اس نے جب زیادہ اڑی گئی تو پگڑی اتار کے نا اس کے پاؤں میں رکھی کہ آئی لو ہم ٹور پاؤ، وہ چل پڑا۔ یہ آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، چل پڑا۔ تب اس کے سامنے پگڑی ڈالو، منت کرو، یا ڈنڈے دکھاؤ یا آنکھیں دکھاؤ، یہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کی روح مر چکی ہے۔ جس دل کا رخ پیسے کی طرف، شہوتوں کی طرف، لذتوں کی طرف پھر جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی طاقت صراط مستقیم پہ نہیں لا سکتی جب تک اس کے اپنے اندر جہد اور محنت کا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ تبلیغ کے کام کا نظریہ ہے کہ ایک ایک مسلمان خود محنت کرے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم شروع کریں اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں۔ کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم کل اعلان کریں کہ تم سب پاس ہو جاؤ ورنہ تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا اور آپ پاس ہو جائیں۔ ایسا کسی ساحر کے پاس ہم پڑھتے تو تھے نہیں نا، تو ایک ہمارا دوست تھا زمیندار، بیچارہ فوت ہو گیا، وہ گیا یہ نجومی کے پاس، بھاٹی گیٹ کے باہر وہ نجومی بیٹھے ہوتے تھے، ہمارا سینٹر ماڈل اسکول تھا، ساتھ ہاسٹل۔ تو ایک دن اندر آ کہنے لگا میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ میں کی میں آئے ہوئے کہ میں زاچہ بنوا کے میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ ایک وہ فیل ہوا، باقی ہم سارے پاس ہو گئے۔
یہ 9ویں جماعت میں ہوا وہ 9ویں میں وہ ایک اکیلا ہمارے دوستوں میں فیل ہوا، باقی ہم سارے 9ویں سے 10ویں میں چلے گئے، وہ 9ویں میں رہ گیا۔ تو نہ تو کسی نجومی کے پاس کوئی ایسا ذائچہ اور گڑ ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس، نہ کسی حکومت وقت کے پاس۔ صالحین کی حکومت آ جائے تو بھی لوگوں کو ایمان پہ نہیں لا سکتے جب تک ہر انسان خود اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جہد نہیں کرے گا۔ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جب اس سینٹ ماڈل اسکول میں، طالب حسین مرحوم ان کا نام تھا، تو انہوں نے ہاسٹل میں نماز کمپلسری کر دی، 100-150 لڑکا تھا، تو پھر حاضری ہوتی تھی 3 نمازوں میں، فجر مغرب عشاء 3 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور رمضان کی نماز، میں آخری صف میں تھا، میرا روم میٹ بھی اور بالکل 4 پہ اس کی میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ آ کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ میری نماز بھی ٹوٹ گئی، میں کہا ایک ہی کی تھے کہ طالب بھی پڑھی، رب دی تو پڑھی کوئی نہیں۔ تو لہذا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو، کوئی زبردستی لالچ سے، طاقت سے، ڈنڈے سے نہیں لا۔ اچھا لے آئے، نمازیں پڑھا دیں، اس نماز سے جنت تو نہیں ملے گی، چلو نماز پڑھا دی، ماں کی خدمت کون سی حکومت کرائے گی اندر جا کر؟ ماں کے آگے سر جھکانے کی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ حکومت اندر سپاہی کھڑے کرے گی؟ باپ کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہونے کی طاقت کون پیدا کرے گا؟ بڑے بھائی کے سامنے سر جھکانا، کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا لینا، اس کتنے سپاہی آئیں گے؟ اگر سپاہی خود ہی وہ نظر بھی مانگے تو پھر تو جب تک پردہ نہیں ہوگا نظر کی حفاظت نہ ہوگی۔ اور پردہ کون کروا سکتا ہے جب تک اندر میں اللہ کی محبت نہ پیدا ہو؟ 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا، رات کو حضرت زینب سے نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، تو رات کو حکم آیا کہ صبح پردہ ہے۔ فجر میں عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی مسجد میں، ایسے جیسے یہ اوپر آپ کی گیلری بنی ہوئی ہے، تو ایسے مسجد نبوی میں پیچھے ایک جگہ بنی ہوئی تھی پردے کی، اس کے اندر عورتیں نماز پڑھتی تھی۔ ایک خاتون آئیں حسب معمول، ان کو رات کو پتہ نہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا، تو انہوں نے دیکھا ساری عورتوں پردے کے اندر، تو انہوں نے پوچھا استحقلکن، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ میں کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا، نماز پڑھی، وہیں بیٹھ گئی، ایک بچے کو بلا کر بھیجا کہ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لایا، اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی، تو خامد نے ان سے کہا کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا، تو تم آنے کے بعد پھر اہتمام کر لیتی۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ تو اللہ کا بھی نظام یہی تھا۔ اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں تو اللہ نے پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا، پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا۔ اس لیے مکے میں کوئی حکم نہیں آیا، مکے میں صرف کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ 10 سال کے بعد نماز آئی، تو جب 13 برس میں ایک استعداد بنی، طاقت بنی، پھر نے کہا تو یہ جو دل ہے نا، دل سب سے پہلے جو انسان بنتا ہے تو اس کا دل بنتا ہے۔ پہلی چیز جو سپارکنگ کرنا شروع کرتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ دل ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے، پھر دل کے ساتھ باقی اعضاء جڑتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے، سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ یہی بگڑ جائے نا تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سدھار اس کی مخالفت میں ہے، نہ کہ اس کی موافقت میں۔ جو دل کی مان کے چلیں گے برباد ہو جائیں گے، جو دل کو ٹکر مار کے چلیں گے وہ زندہ سلامت رہیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ میرا گاؤں تو لمبا ہے قصبہ، اس کے ہم ادھر مغرب کی طرف